لبنان پر اسرائیلی بمباری جاری، بیروت میں رہائشی عمارت بھی نشانہ، ایک دن میں 216 حملے، حزب اللہ کے 3 کمانڈر سمیت 105 افراد شہید، 359 زخمی، 10 لاکھ افراد نقل مکانی پر مجبور، حزب اللہ کے راکٹ حملے، شمالی اسرائیل کے کمانڈ اینڈ ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا، جمعے کو اسرائیلی حملے میں شہید حسن نصر اللہ کا جسد خاکی مل گیا، جسم پر زخم کا نشان نہیں، نماز جنازہ غیر معینہ مدت تک ملتوی، حسن نصر اللہ کے ٹھکانے کا پتہ ایرانی جاسوس نے بتایا، فرانسیسی اخبار کا دعویٰ، حملے میں پاسداران انقلاب کے سینئر جنرل عباس نیلفروشان اور حزب اللہ کمانڈر شیخ نبیل سمیت 20 رہنما بھی مارے گئے۔ اسرائیلی فوج کی یمن میں بھی دہشت گردی، راس عیسیٰ اور حدیدہ بندرگاہوں پر بمباری، 4 شہری جان بحق، تیل کی تنصیبات اور پاور اسٹیشن میں آگ بھڑک اٹھی، غزہ میں بھی صہیونی فوج کے حملے، مزید 32 فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے، مجموعی تعداد 41,600 ہو گئی۔ مشرق وسطیٰ میں بڑی جنگ ہونے سے روکنا ہوگا، سیز فائر کے لیے اسرائیلی وزیر اعظم سے بات کروں گا، امریکی صدر جو بائیڈن کا بیان۔ لبنان اور غزہ پر اسرائیلی جارحیت، دنیا بھر میں غم و غصے کی لہر، لاہور سمیت پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی ریلیاں، حسن نصر اللہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا، کراچی میں شرکاء کی امریکی قونصلیٹ جانے کی کوشش، مظاہرین کا پتھراؤ، 6 اہلکار زخمی، پولیس کی شیلنگ، اسلام آباد سے غزہ مہم کے رہنما مشتاق احمد اہلیہ سمیت گرفتار، بغداد میں مظاہرین کا امریکی سفارتخانے پر دھاوا، اسرائیل کے خلاف نعرے، مقبوضہ کشمیر میں دوسرے روز بھی مظاہرے، آسٹریلیا میں ہزاروں افراد کی ریلی، برازیل میں بھی شہریوں کا احتجاج۔ حسن نصر اللہ کی شہادت سے خطے میں موجود کشیدگی میں مزید اضافہ ہوگا، پاکستان کی مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی بڑھتی مہم جوئی کی شدید مذمت، لبنان سے یکجہتی کا اظہار، ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ معصوم شہریوں پر اسرائیل کے بے لگام حملے تشویشناک ہیں، لبنان کی خود مختاری کی خلاف ورزی ناقابل قبول ہے۔ دفعہ 144 کے باوجود راولپنڈی میں احتجاج، پی ٹی آئی قیادت کے خلاف 6 مقدمات درج، ملزمان نے امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی کوشش کی، پاکستان اور ریاستی اداروں کے خلاف نعرے لگائے، ایف آئی آر کا متن، پولیس پر حملہ کرنے والے 5 ملزمان گرفتار، پنجاب پولیس کے مطابق حملوں میں 26 افسران اور اہلکار زخمی ہوئے، تفصیلات جاری۔ علی امین گنڈاپور کا گولی چلانے، لاشیں گرانے کا بیان ان کی ناکامی کا اعتراف ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ثابت کر دیا وہ حکومت چلانے کے قابل نہیں، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی تنقید، پی ٹی آئی کی خواہشوں اور حسرتوں کا جنازہ نکل گیا، گنڈاپور کو سستی اداکاری اور جعلی مولا جٹ بننے سے فرصت ملے تو وہ کام کا سوچیں، وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا طنز، کہا پنجاب لاوارث صوبہ نہیں، مریم نواز کو رٹ منوانا آتی ہے، علی امین گنڈاپور کا گولیاں مارنے کا بیان سستی جگت کے سوا کچھ نہیں۔ یہ پارلیمان تو اتنی بڑی ترمیم کا حقدار نہیں ہے، اس پارلیمان کا وہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا کام کر سکے، ہمارا صوبہ اس وقت آگ میں جل رہا ہے، تو یہی صورتحال حضرت بلوچستان کی بھی ہے، بد امنی کی صورتحال ہے، مسلح گروہ ہر جگہ آزاد ہیں، کنٹرول ان کا ہے، اسٹیٹ کی رٹ ختم ہو چکی ہے، صوبے کے ایک وزیر اعلیٰ کی طرف سے اس طرح کا بیان جو ہے ملک کے لیے بہتر نہیں ہے، میں تو اس بیان کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ اس کا جواب دوں۔ جعلی پارلیمنٹ اتنی بڑی آئینی ترامیم کرنے کی حقدار نہیں، موجودہ پارلیمان کا قانون سازی کرنا زیادتی ہوگی، جتنی بھی دھاندلی کر کے مینڈیٹ چرا لو ہم میدان میں ہی رہیں گے، مولانا فضل الرحمان کی للکار، کہا آئینی ترمیم کے ذریعے مارشل لاء لگا رہے تھے، ہم نے سپورٹ نہیں کیا، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور جے یو آئی اپنے اپنے مسودے شیئر کریں گے، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے، دونوں صوبوں میں حکومت کی رٹ ختم ہو چکی ہے، وزیر اعلیٰ کے پی کے بیان پر رد عمل دینا بھی توہین سمجھتا ہوں، تحریک انصاف کو جلسوں کی اجازت ملنی چاہیے۔ حکومت کے پاس نمبر پورے ہیں، جب چاہے آئینی ترامیم کر سکتی ہے، پیپلز پارٹی سب کو ساتھ لے کر چلتی ہے، مولانا صاحب کا کوئی مسودہ ہے تو اسے بھی شامل کرنا چاہیے، شرجیل میمن کی پریس کانفرنس، کہا ہم نہیں چاہتے کہ چند لوگ بیٹھ جائیں اور ادارے کو یرغمال بنا لیں، پی ٹی آئی تقسیم در تقسیم پر کام کر رہی ہے۔
جہاں تک نان رجسٹریشن کا تعلق ہے ہم مجبور ہو جائیں گے کہ ہم بلاک کریں یوٹیلیٹیز کو, اٹیچنگ پراپرٹی, سیلنگ پریمیسز, اپوائنٹمنٹ آف ریسیورز. So that is going to be consequence of not registering. اس وقت تک جو فائلنگ آئی, there were 1.6 million filers. This has to date doubled. We are now close to 3.2 million filers. ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آج آخری تاریخ. وفاقی وزیر خزانہ کا نان فائلرز کے خلاف مزید سخت اقدامات کا اعلان. گاڑیاں اور پراپرٹی نہیں خرید سکیں گے. یوٹیلیٹی سروسز بھی بند ہوں گی. پروڈکشن یونٹ صرف رجسٹرڈ ہول سیلرز کو مال بیچ سکیں گے. فائلرز کے ظاہر اور اصل اثاثوں کی جانچ ہوگی. رواں مالی سال فائلرز کی تعداد ڈبل ہو گئی. محمد اورنگزیب کا سرکاری اداروں میں اصلاحات, 6 وزارتیں اور 1.5 لاکھ اسامیاں ختم کرنے کا اعلان. کہا IMF کا یہ آخری پروگرام ہوگا. آج سخت فیصلے نہ کیے تو تنخواہ دار طبقے پر بوجھ ڈالنا پڑے گا. پنجگور میں ایک کالعدم BLA کے دہشت گردوں کے ہاتھوں 7 مزدوروں کا اندھونا قتل. مقتولین آبائی علاقے شجاع آباد میں سپرد خاک. نماز جنازہ میں اہل علاقہ کی بڑی تعداد میں شرکت. گھروں میں کوہرام, علاقے کی فضا سوگوار. ہر آنکھ اشبار. قتل کا مقدمہ تھانہ CTT میں درج. دہشت گردی اور دیگر دفعات شامل. لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک آج ڈائریکٹر جنرل ISI کا عہدہ سنبھالیں گے. وہ GHQ میں ایڈجوٹنٹ جنرل تعینات تھے. بلوچستان میں انفینٹری ڈویژن اور وزیرستان میں انفینٹری بریگیڈ کمانڈ سمیت مختلف عہدوں پر فرائض انجام دے چکے ہیں. سپریم کورٹ پنجاب الیکشن ٹرائیبیونلز کیس کا فیصلہ آج سنائے گی. چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے فیصلہ 24 ستمبر کو محفوظ کیا تھا. MQM نے کوٹا سسٹم میں توسیع کو مسترد کر دیا. مصطفیٰ کمال نے کہا کوٹا سسٹم میں مزید 20 سال کی توسیع کسی صورت قبول نہیں. حکومت کی غیر مشروط حمایت کی. نون لیگ نے وہ عزت نہیں دی جس کے حقدار تھے. مہنگی بجلی, IPPs اور ٹیکس نظام کے خلاف جماعت اسلامی کے مختلف شہروں میں دھرنے. حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ حکومت نے عوام کے ساتھ وعدہ خلافی کی. مسائل حل نہ ہوئے تو اسلام آباد میں دھرنے اور لانگ مارچ کا آپشن موجود ہے. 23 سے 27 اکتوبر تک مہنگی بجلی کے خلاف ملکی ریفرنڈم کرانے کا اعلان. قصور کی تحصیل پھول نگر میں ساتھیوں کو چھڑانے کے لیے ڈاکوؤں کا پولیس وین پر حملہ. فائرنگ سے زیر حراست ڈاکو مشتاق مارا گیا. 2 زخمی, 4 پولیس اہلکار بھی زخمی ہو گئے. ایک ڈاکو رائفل چھین کر فرار. شیخوپورہ کے شہباز شریف چلڈرن اسپتال میں زیر علاج بچہ دم توڑ گیا. ڈاکٹر نے معمولی تلخ کلامی پر آکسیجن اتار دی. ورثہ کا الزام, اسپتال انتظامیہ کے خلاف احتجاج. والد نے تھانہ صدر میں قتل کا مقدمہ درج کرنے کی درخواست دے دی. کراچی کے گلستان جوہر میں بچہ گاڑی میں دم گھٹ جانے سے جاں بحق. دوسرے کی حالت تشویشناک, اسپتال میں زیر علاج. پولیس کے مطابق 2 بھائی کھیلتے ہوئے گاڑی میں جا بیٹھے. لاک نہ کھلنے کے بعد دم گھٹ گیا. تحقیقات جاری.